अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट व्लॉग चैनल रोड मास्टर से मैं हूं डॉक्टर शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है हमारा माइंडसेट, जो कि बेवकूफ़ी की हद तक आला दर्जे की इंतहाओं को छू रहा है। अभी चंद दिन पहले की बात है कि मैं एक शॉपिंग मॉल में गया। वहां पर मुझे एक शख्स ने पहचान लिया और उनके साथ मेरी ये बातचीत शुरू हो गई। बात कुछ यूं थी कि उन्होंने मेरी बातों से हाइपर होकर बाआवाज़े बुलंद कहा, इसका मतलब है फिर कोई उम्मीद नहीं की जा सकती। उसकी आंखों में गुस्सा और नाउमीदी दोनों भर चुके थे। मैंने कहा, नहीं, इसकी कोई उम्मीद नहीं है। मेरा जवाब सुनकर वो गुस्से से बोला, तो फिर क्या इस मुल्क में कभी महंगाई कम नहीं होगी? मैंने इनकार में सर हिला दिया कि नहीं होगी। वो खड़ा हो गया, कभी गुर्बत कम नहीं होगी? मैंने जवाब दिया, कभी नहीं होगी। वो बोला, कभी रोजगार में इजाफा नहीं होगा? मैंने कहा, कतई नहीं होगा। वो बोला, हम लोगों को कभी इंसाफ नहीं मिलेगा? मैंने कहा, कभी नहीं मिलेगा। सिर्फ इंसाफ ही नहीं, तुम्हें ना साफ पानी मिलेगा, ना साफ माहौल मिलेगा, ना सांस लेने के लिए साफ हवा मिलेगी। वो फिर बोला, क्या हमारे बच्चों को अच्छी तालीम नहीं मिल सकेगी? हमारी इज्जत नफ्स कभी महफूज नहीं होगी और हमारी जान, माल और इज्जत को कभी तहफ्फुज नहीं मिलेगा? मैंने मुस्कुराकर जवाब दिया, नहीं मिलेगा, आपको ये सब कुछ कभी नहीं मिलेगा। वो मायूस हो गया। उसने मायूसी में मुझसे पूछा, फिर इस मुल्क का क्या फायदा? मैंने हंसकर जवाब दिया, हाँ, इस मुल्क का कोई फायदा नहीं, बल्कि मैं अगर ये कहूं कि दुनिया के किसी भी मुल्क का कोई फायदा नहीं तो ये गलत नहीं होगा। वो हैरत से मेरी तरफ देखने लगा। हम उस शॉपिंग मॉल में बुक स्टॉल पर खड़े थे और तमाम ग्राहक मेरी और उसकी गुफ्तगू को तवज्जो से सुनने लगे थे। आप जानते हैं कि इसी बोलने के कारोबार से वाबस्ता हूं, चुनाचे मुझे जहां मजमा लगाने का मौका मिलता है, मैं वहां लोगों को इकट्ठा करके खड़ा होकर बोलना शुरू कर देता हूं, क्योंकि ये मेरा कारोबार है और मैं अपने लफ्ज बेचा करता हूं और मैं इससे वाबस्ता हूं और मैं खुद को एक मोटिवेशनल स्पीकर समझता हूं और मैं वहां भी मोटिवेशनल स्पीकर बन के खड़ा हो गया और लोगों की मत मारने लगा। इस बेचारे नौजवान ने भी किताबों के दरमियान चलते चलते मुझसे पूछ लिया था, क्या मुल्क पाकिस्तान में बेहतरी की कोई उम्मीद है? यह सुनकर मैंने उसे इस तरह देखा जिस तरह शिकारी शिकार को देखता है और हंसकर जवाब दिया, नहीं है। फिर यहां से हमारा ये मुकालमा शुरू हो गया। नौजवान जज्बाती था। सवाल करते करते उसकी आवाज ऊंची होने लगी। लोग हमारी तरफ मुतवज्जे होने लगे और वो किताबों की तलाश छोड़कर हमारे इर्द गिर्द जमा हो गए। दुकानदार भी हमारी तरफ मुतवज्जे हो चुका था। मजमा तैयार था। मैं मोटिवेशनल स्पीकर बनकर दरमियान में खड़ा था। नौजवान के सवाल और मेरे बदलिहाज जवाब दोनों ने मजमे को गरमा दिया था और लोग मुझे नफरत से देख रहे थे। उनका ख्याल था मैं एक बदतमीज, बदलिहाज इंसान हूं, मुझे दूसरों का दिल नहीं रखना आता। वो बेचारा मुझसे पूछ ही बैठा था तो मुझे बदतमीजी से जवाब नहीं देना चाहिए था। शाइस्तगी और तहजीब का ख्याल रखना चाहिए था। मैंने उनकी आंखों में नफरत की आग देख ली और मुझे महसूस हुआ मेरा बोलने का वक्त हो चुका है। मैं अगर अब भी चुप रहा तो ये लोग मेरे ऊपर हमला कर देंगे और मुझे कभी बोलने के लिए जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा, प्यारे नौजवान, बेटा, दुनिया के आधे बड़े मसले इंसान के जाती मसले होते हैं और दुनिया का कोई मुल्क या मुआशरा ये मसले हल नहीं कर सकता। ये इंसान ने खुद हल करने होते हैं। दुनिया में आज तक किसी मुल्क में महंगाई कम नहीं हो सकी। ये हर दौर में बढ़ती रही और ये मुस्तकबिल में भी बढ़ती रहेगी। चुनाचे इसकी कमी का इंतजार करने वाले लोग अहमक हैं। दुनिया में महंगाई सिरे से कोई इशू नहीं है। इशू है तो मेरी और आपकी इनकम के अंदर है। महंगाई चट्टान की तरह होती है, इसका वजन कम नहीं होता। लिहाजा हमें चट्टान का वजन कम करने की बजाय अपने बाजुओं की ताकत को बढ़ाना होगा।
اور اپنے اندر انکم کو بڑھانے کے لیے مہنگائی کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے طاقت پیدا کرنا ہوگی. مہنگائی خود بخود کم ہو جائے گی کیونکہ آپ کی قوت خرید بڑھ جائے گی. اس طرح اگر آپ کے پاس پیسہ ہے تو آپ کے لیے بوئنگ جہاز بھی سستا ہوگا. آپ کی جیب اگر خالی ہے تو پھر سائیکل بھی مہنگی ہوگی. اور انسان نے اپنی انکم خود بڑھانی ہوتی ہے. دنیا کا کوئی ملک، کوئی حکومت کسی بھی انسان کی انکم نہیں بڑھا سکتی. آپ امریکہ اور چین میں بھی بھکاریوں کو دیکھ سکتے ہیں، جبکہ روانڈا جیسے ملکوں میں بھی لوگوں کے اپنے پرسنل بوئنگ ہیں. چنانچہ مہنگائی باہر نہیں ہوتی، آپ کے اور میرے اندر ہوتی ہے. اس لیے ہمیں اپنے آپ کو اندر سے ٹھیک کرنا ہے. مجمع کا غصہ تھوڑا کم ہو گیا اور وہ لوگ میری طرف دیکھ کر ہاں میں ہاں سر ہلانے لگے. میں نے عرض کیا، غربت بھی انفرادی مسئلہ ہوتا ہے. آپ اپنے بہن بھائیوں کو، دوستوں، رشتہ داروں کو دیکھیں. آپ اپنے محلے، اپنے شہر کے لوگوں کو دیکھیں. ان میں ارب پتی بھی ملیں گے، کروڑ پتی بھی ہوں گے، لاکھوں پتی بھی ہوں گے. روپے کو ترسنے والے لوگ بھی آپ ہی کے عزیز رشتہ داروں کے اندر ہیں. یہ سب اسی ایک ملک کے، ایک ہی شہر کے شہری ہیں، بلکہ بعض ایک محلے اور ایک خاندان کے لوگ ہیں. گویا ملک، قبیلے یا خاندان کسی کو امیر یا غریب نہیں بناتے. دنیا کے تمام لوگ برابر ہوتے ہیں. ہم اپنی مرضی سے غریب یا امیر بنتے ہیں. ہم کام کریں گے امیر ہو جائیں گے، نہیں کریں گے غریب ہو جائیں گے. میں نے لمبا سانس کھینچا اور عرض کیا، ملک کسی شخص کو روزگار بھی فراہم نہیں کر سکتے. ہم اگر پروفیشنل ہیں، ہم اگر محنتی اور ایماندار ہیں تو پھر دنیا کا کوئی شخص ہمیں بے روزگار نہیں کر سکے گا. اور ہم اگر نالائق ہیں، ہم اگر بے ایمان، سست اور نکھٹو ہیں تو پھر ہم بل گیٹس کے گھر بھی پیدا ہو کر بے روزگار رہیں گے. دنیا ہمیں چپڑاسی تک نہیں رکھے گی. مہاتما گاندھی بھارت کے فادر آف نیشن ہیں، لیکن ان کا بیٹا ہری لال اسی انڈیا میں فٹ پاتھ پر مرا تھا. 33 لاکھ مربع کلومیٹر تک پھیلے ہوئے انڈیا جیسے ملک میں اسے سر چھپانے کے لیے جگہ نہیں ملی تھی. کیوں؟ کیونکہ وہ نالائق اور شرابی تھا. مجھے چند دن پہلے دنیا کے نامور لوگوں کے بچوں کے بارے میں ایک بک پڑھنے کا اتفاق ہوا. آپ یہ جان کر حیران ہوں گے، دنیا کے 99% لوگ جو کامیاب ہوتے ہیں ان کے بچے غربت اور بے چارگی میں زندگی گزارتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ نالائق والدین کی نالائق اولاد ہوتے ہیں. چنانچہ آپ کو باپ کی دولت بھی کامیاب نہیں بنا سکتی تو پھر ملک آپ کو روزگار کہاں سے دے گا؟ آپ کو روزگار اپنی اہلیت سے ملتا ہے اور یہ اہلیت بھی کمانا پڑتی ہے. یاد رکھیے، میں آپ کو یہ بتا دوں، غریب پیدا ہونا کوئی جرم نہیں ہوتا. سب سے بڑا جرم ہے غریب مرنا. مجمع نے تالیاں بجانا شروع کر دی. میں نے مداری کی طرح جھک کر ان کا شکریہ ادا کیا اور پھر عرض کیا، باقی رہ گیا صاف پانی، صاف ماحول، معیاری تعلیم، عزت نفس، جان مال اور عزت کا تحفظ. تو بیٹا، دنیا میں نیوزی لینڈ اور سوئٹزرلینڈ دونوں صاف ترین ملک ہیں، لیکن لوگ وہاں بھی پالوشن اور گندے پانی سے مرتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ انسان اگر خود صاف پانی نہیں پیے گا، یہ اگر خود اپنا ماحول صاف نہیں رکھے گا تو پھر دنیا کی کوئی طاقت اسے پالوشن فری ماحول اور صاف پانی نہیں دے سکے گی. آپ کا پانی اگر گندا ہے تو آپ یہ گندا پانی کیوں پیتے ہیں؟ آپ اسے ٹیسٹ کرائیں، صاف کریں، ابال کر پیئیں. آپ کو کون روک رہا ہے؟ آپ گھر میں پودے اور درخت لگائیں. آپ کو کس نے روکا ہے؟ آپ اپنا جسم اور گلی صاف رکھیں. آپ کو کس نے منع کیا ہے؟ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت آپ کو نہلا نہیں سکتی. آپ اگر گند ڈالنے کی لت میں مبتلا ہیں تو پھر آسمان سے فرشتے اتر کر بھی آپ کا گند نہیں سمیٹیں گے. یہ کام بھی آپ کو خود کرنا ہوتے ہیں. معیاری تعلیم کی کوشش بھی ہمیں خود کرنا پڑتی ہے. آپ محنت کریں، پیسے کمائیں، بچوں کو اچھی تعلیم دلائیں. امریکہ اور یورپ میں ہر سال لاکھوں بچے تعلیم سے محروم ہو جاتے ہیں. یہ کس کے بچے ہیں؟ یہ نالائق بے حس لوگوں کے بچے ہیں. جبکہ دنیا میں 428 ایسے ادارے ہیں جن کی سکول فیس کروڑوں میں ہے
اور لوگوں کو وہاں پر داخلہ نہیں ملتا۔ ان اداروں میں داخلہ کون لیتے ہیں؟ وہ لوگ داخلہ لیتے ہیں جو ایسے اداروں کے لیے پیسہ کماتے ہیں۔ آپ بھی کمائیں، اپنے بچوں کو وہاں پڑھائیں۔ عزت نفس بھی ذاتی سرمایہ ہوتا ہے۔ آپ خود دوسروں کی عزت نفس کا خیال رکھیں، دوسروں کو عزت دیں، لوگوں کو، اداروں کا احترام کریں، دائیں بائیں موجود لوگوں کو سپیس دیں، آپ کی عزت نفس محفوظ ہو جائے گی۔ یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ سڑک پر چلتے چلتے دوسروں کو گالیاں دیں اور وہ آپ کی عزت نفس کو محفوظ رکھے گا؟ قطعاً نہیں۔ آپ اگر اپنی عزت نفس نہیں بچانا چاہتے تو پھر دنیا کا کوئی ملک آپ کی عزت نفس نہیں بچا سکتا۔ جان بھی آپ کی اپنی ہوتی ہے، مال بھی، عزت بھی، اس کی حفاظت بھی آپ کو خود کرنا ہوتی ہے۔ آپ اگر اپنی عزت، مال اور جان کا پہرا نہیں دیں گے تو پھر یہ یورپ سے لے کر امریکہ تک دنیا کے کسی کونے میں محفوظ نہیں ہوگی۔ کیا امریکہ میں لوگ قتل نہیں ہوتے؟ کیا وہاں ڈکیتیاں، عزتیں پامال نہیں ہوتی؟ کیا امریکہ اپنے شہریوں کو عزت، مال اور جان کا تحفظ نہیں دے پا رہا؟ تو پھر دنیا کا کوئی ملک نہیں دے سکے گا۔ لہٰذا ہمارے سارے مسئلے، یاد رکھیے، انفرادی ہیں اور ہمیں یہ سب خود حل کرنے ہیں، کوئی دوسرا نہیں کرے گا۔ یہ کہہ کر میں خاموش ہو گیا۔ مجمع خاموشی سے میری طرف دیکھنے لگا۔ اچانک کونے سے آواز آئی، اور انصاف؟ میں نے کہا یہ بھی انسان نے خود تلاش کرنا ہوتا ہے۔ حشر کے میدان میں بھی انسان اپنا مقدمہ خود لڑے گا، جب ہمیں اللہ کے سامنے بھی خود کو خود ہی بے گناہ ثابت کرنا ہوگا۔ تو پھر یہ دنیا ہے، اور یہ دنیا ناانصافیوں کا گھر ہے۔ مجمع کے ایک کونے سے تالی کی آواز آئی اور پھر سب تالیاں بجانے لگے۔ میں نے آخر میں عرض کیا، دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف مائنڈ سیٹ مسئلہ ہے۔ ہم اگر اپنا دماغ ٹھیک کر لیں تو دنیا کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ لیکن ہم اپنے مسئلوں کے حل کے لیے حکومتوں، ملکوں اور اداروں کی طرف دیکھتے ہیں۔ ہم کتنے بڑے بے وقوف ہیں۔ لہٰذا اس بے وقوفی سے باہر آئیے، اپنی قوت بازو پہ بھروسہ کیجئے، محنت کریں، پڑھیں اور اپنے حالات کو بدل دیں۔ دنیا کل آپ کی اہمیت کو جان لے گی اور آپ بھی سر اٹھا کر جینے والے بن جائیں گے۔ اجازت چاہیں گے، پھر ملیں گے کسی نئے ولاگ کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔